کیا وجہ ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں ٹیررزم میں اضافہ ہو گیا یکدم اور بہت پیک تک چلا گیا؟ یہ چیز بڑی ایکسپیکٹڈ تھی. یعنی آپ اگر دوسری طرف دیکھیں کہ جس طریقے سے جو پاکستانی طالبان کے مختلف گروہ ہیں، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، لشکر اسلام، ان کا جو بلڈ اپ آپ دیکھیں، خاص صرف جنوبی اضلاع میں نہیں، یعنی کانسنٹریشن ان کی زیادہ تر جنوبی اضلاع میں ہے، لیکن اب ان کی وہ ہو رہی ہے مالکن ڈویژن کی طرف بھی، پشاور کے جو آؤٹ اسکرٹس ہیں، خاص کر خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹس، وہاں پہ بھی. تو یہ چیز کافی حد تک ایکسپیکٹڈ تھی. اور اسی دوران یعنی آئی ایس کے پی کی طرف سے ان کا جو پروپیگنڈا ہے، تو وہ اگر کوئی بھی اس کو مانیٹر کرے تو اس سے یہ وہ یعنی انڈیکیشن ملتی تھی کہ آئی ایس کے پی بھی پاکستان میں کچھ بڑے طرز کے حملوں کی پلاننگ کر رہی ہے. اور جس کی ہم نے وہ پھر چیز دیکھی کوڑا خٹک میں، جس طریقے سے حالانکہ گروپ نے ابھی تک رسپانسبلٹی قبول نہیں کی، لیکن پورا جو پیٹرن ہے وہ وہی آئی ایس کے پی جس طریقے سے حملے کرتی ہیں اور جس طرح مخالف مکتبہ فکر کو وہ ٹارگٹ پہ لے کرتے ہیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ، پھر وہ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم نے افغانستان میں بھی دیکھی تھی. ہرات میں ایک حملہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک طالبان یعنی مخالف ایک وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی رسپانسبلٹی اس نے نہیں لی. تو کوڑا خٹک کی بھی ابھی تک نہیں آئی. تو یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے. بلکہ ابھی ایک خطرناک ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ گل بہادر کی طرف سے 2 حملے کیے گئے. ایک منگو پیر کراچی میں پولیس والے کو ٹارگٹ کیا گیا جس کی اس نے رسپانسبلٹی لی، اور ایک 2-3 پہلے لاہور میں. تو اس گروپ کی بھی یعنی ایک طرف سے وہ پریلیفریشن یا ان کی یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروائیاں جو ہیں اس میں ایک پھیلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ فیوچر میں اور مزید یعنی جو گروپس ہیں، مختلف جو گروپس آ رہے ہیں اور نئے گروپس بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کاروائیاں جو ہوں گی وہ ہو سکتا ہے صرف خیبر پختونخوا تک محدود نہ ہوں، بلکہ ملک کے باقی حصے تک بھی بڑھ سکتی ہیں یہ کاروائیاں. افتخار فردوس صاحب کی کیا رائے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اضافہ ہو گیا؟ حکومت پاکستان کی نااہلی ہے یا کہ ان کی حکمت عملی ہے؟ صافی صاحب، ایک تو جو لوکل ڈائنامکس ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، جو پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک تنازع جو ہے وہ کھڑا ہے، اوبیسلی اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو گلوبل چینج ہم دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر جو شام کے اندر جس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید جنگ تو ختم ہو گئی ہے لیکن جو کانفلکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا. جس طرح ممالک اپنے آپ کو جو ہے وہ پلیس کر رہے ہیں اس چیس بورڈ کے اوپر، اور کس طرح کی گیمز جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہیں، تو اس کے اثرات ابھی آئیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے یہ جو ہے بڑی ہے، جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ابھی بھی یہ ہیں کہ ابھی تک اپنے عروج پر نہیں پہنچی. مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس طرح تنظیمیں جو ہے وہ آپس میں گڑھ چوڑ جو ہے وہ دوبارہ کر رہی ہیں، اور جس طرح کی موومنٹ جو ہے وہ کراس بارڈر جو ہے وہ شروع ہے، اور یہ صرف پاکستان افغانستان سے نہیں ہے بلکہ سینٹرل ایشیا اور باقی ممالک سے بھی جو ہے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، جس کی انڈیکیٹرز یہی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو شدید خطرات جو ہے وہ لائق ہیں. لیکن جہاں تک آپ لوکل پرسپیکٹیو کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو احسان نے کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ ڈالی. لیکن ہم جس طرح اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہے اس کے نیچے ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک گروپ ہے، ایک بڑی تنظیم ہے. لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو حافظ گل بہادر جیسا انہوں نے ذکر کیا، ایک تو انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر اپنے آپ کو 16 مختلف تنظیموں میں تقسیم کر دیا، جس میں وہ آپریشنز ان کے سینٹرلائزڈ ہیں لیکن جو کمانڈ ہے وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہیں. تو اس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے گروپس جیسے لشکر اسلام تھا، آلموسٹ تقریباً اس کا نام ختم ہو گیا تھا، وہ دوبارہ آ کر حافظ گل بہادر کے ساتھ انہوں نے ایک آپریشنل الائنس بنایا. اس کے علاوہ ایک کچھ خطرات والی بڑے گروپ جس طرح القاعدہ جو ہے ان کا 313 بریگیڈ، الیاس کشمیری والا، اس نے جو ہے حافظ گل بہادر کے ساتھ جو ہے اپنے الائنس بنائی، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس گروپ نے جو پہلے کبھی شمالی وزیرستان سے یا بنو ڈویژن سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا، اس نے بلوچستان کے اندر بھی، اور اس نے لاہور کے اندر بھی، اور حتیٰ کہ کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ کلیم کی ہیں. اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑے جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے. اچھا طاہر خان صاحب، یہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے پی اور باقی حافظ گل بہادر گروپ اور یہ سب، ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن اور رابطہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے؟ میری نظر میں گل بہادر اور ٹی ٹی پی کا تو شاید نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ٹی ٹی پی بنی تھی اس وقت سے گل بہادر بعد میں ان کے ساتھ فارملی شامل نہیں ہو، اس وقت سے الگ ہے. اور بعد میں انہوں نے صرف یہ ایک لحاظ سے کہ جب ٹی ٹی پی دیگر علاقوں سے نکل گئی تھی تو وہاں آئے، لیکن اس نے اس کو ٹچ نہیں، کہ شروع میں تھوڑی سی ایک ان کو ایک وارننگ تو نہیں کہوں گا،
لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ادھر ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے. یہ شروع میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں. میرا نہیں خیال اگر کوآرڈینیشن ہوتی تو حافظ گل بہادر گروپ شمالی وزیرستان سے جس طرح ذکر بھی ہوا وہاں سے بنو میں حملہ نہ کرتے, یا چلو کراچی اور یا لاہور کا انہوں نے ذکر کیا وہ تو ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا وہ ایک اگر اسلامی تنظیمیں بھی ہو, جہادی گروپس بھی ہو, قومیت اس میں ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو مسعود ہے, ٹیپو بیٹھے ہوئے ہیں, داوڑ ہے, مسعود ہے, وزیر ہے, وزیر و مسعودوں کا تو ایک تاریخ ویسے ماضی میں بھی ہے. جب یہ تنظیمیں نہیں ہوتی تھی, جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے گورنمنٹ یونیورسٹی میں, تو کہتے تھے کہ جی مسعود وزیر کے راستے سے یہ, تو وہ بھی ایک اس میں ہوتا ہے کہ اگر وہ مسعود ہیں, ان کا سربراہ ہے, تو وزیر شاید, اور ان کا جب اپنا گروپ ہو. اور یہ جو اس میں لوگ شامل ہوئے, یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ جب یہ بنو والا حملہ ہوا تھا تو 16 جو فوج کے بیان میں ہے, اور جو ویڈیوز بھی آئی اس میں بھی مختلف نمبر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ میرے خیال میں کہ چونکہ افغانستان میں ایک ماحول بنا ہے انٹی پاکستان, تو اس میں نے سنا ہے کہ گل بہادر گروپ میں زیادہ افغان وہ لوگ جس کا پاکستان سے نہیں لگتا. تو کوآرڈینیشن کا میں اس سٹیج پہ جو آج کل ہے, کیونکہ ہر گروپ کہتا ہے کہ میں اب مضبوط ہوں, میں اسٹرانگ ہوں, میں اگر ایک شہر میں جا کر کے کنٹونمنٹ کے قریب میں جا کر حملہ کرتا ہوں, 16 میرے پاس لوگ ہیں. تو یہ جو لوگ اب آتے ہیں نا ان گروپس میں, یہ مختلف ان کے فیکٹر ہے کہ چلو وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک آخری بات کرتا ہوں کہ جب افغانستان کے ساتھ ہمارا جتنا بھی تعلق خراب ہوتا جائے گا, جو کہ اس وقت بھی بالکل ایک لحاظ سے کافی خراب ہے, یہ سیکیورٹی چیلنجز اور ان گروپس کا پاکستان کے اندر کارروائیاں یہ مزید بڑھتی جائیں, کیونکہ ہمارا وہ راستہ اعتماد والا بند ہو گیا کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ایک امکان, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% وہاں پہ آپ کی ہیلپ ہوگی ہر چیز پہ, ان کی اپنی مجبوریاں ہوگی. گنڈاپور صاحب نے جو جرگے والا اعلان کیا ہے اس کی مرکز سے مخالفت ہوئی, یہاں بھی سیاست آ گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جرگہ ایک بڑی چینج لائے گی. آپ وہاں پہ اگر تعلقات مزید خراب کریں گے نا ان سے, جو کہ امکان میں نہیں دیکھتا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو پھر ہمارے لیے مسائل مزید بڑھیں گے.